Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों को एक शार्ट जो मैसेज एक करीब वक्त में जो दावत जनाब शकील अहमद साहब ने मोइशा साहब ने दी, खसूस रमीज़ राजा साहब यहाँ पे मौजूद हैं। योम तशक्कर की उस तकरीब को सेलिब्रेट करने के लिए दो जो 10 मई की पहचान बनी पाकिस्तान की, आप तमाम लोग वो फुलादी ढाल है जो पाकिस्तान की इस जीत का एक सबब बने। अब मैं मोइशा साहब जो हमारे चेयरमैन एशिया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आए। बहुत शुक्रिया सलमान नसीर साहब जो पहुंच चुके हैं, जनाब CEO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसके साथ में पाकिस्तान सुपर लीग CEO पाकिस्तान सुपर लीग भी, और इनकी पाकिस्तान के हवाले से जो क्रिकेट की खिदमत हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हो, या हालिया जो भारतीय हमला था, उसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट को एक मतलब फिर बैरून मुल्क भेजने की एक साजिश की जा रही थी, लेकिन ये शख्सियात हैं जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को पाकिस्तान के अंदर और ये साबित किया कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है। इन हालात में जबकि ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, मैं मोइशा साहब जो चेयरमैन पाकिस्तान जो राष्ट्रीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के, उनसे रिक्वेस्ट है कि एंड स्टेज के ऊपर और इसके साथ जो हमारे चेयरमैन हिस्सा शकील अहमद अवान साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रोजनामा जर्नल, मुख्तसर सी गुफ्तगू क्योंकि रमीज भाई ने जाके कमेंट्री वापस सवाल में, फिर उसके बाद जो टोकन ऑफ थैंक्स है बेखसूस जो मुसद नबी साहब के लिए रिश्ता की जर्नलिस्ट फैमिली की तरफ से, और सलमान साहब के लिए, मोइशा साहब के लिए, बाकी दोस्तों के लिए उनको दिया जाएगा। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब रमीज राजा साहब। मुझे सलमान नसीर साहब कह रहे थे स्पेशल कुछ करेंगे भी फॉर प्रेस। आपने तो बसा दिया, आप प्रोग्राम पे आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। असल में क्या था, जब मैं चेयरमैन था ना, तो मैं कोशिश ये की कि पाकिस्तान क्रिकेट के परफॉर्मेंस के थ्रू ना, जो परफॉर्मेंस है ना मेरी, वो सामने आया। तो आप लोगों से रब्ता मेरा कम था, जिसका मुझे अफसोस है, इसलिए कि वो एक पर्सनल लेवल के ऊपर जो है अगर रब्ता नहीं रहता है तो आपकी शायद ये जो कम्युनिटी है ना, ये थोड़ी सी नाराज़ भी रहती है, थोड़ी सी दूर हो जाती है। सो मुझे उसका अंदाज़ा है। सो मैं अपोलोजाइज़ करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं उस वक्त मैं कर सका था, तो मेरा उस वक्त ख्यालात जो थे ना वो थे कि क्रिकेट की परफॉर्मेंस जो है ना, वो मेरा जितनी भी परफॉर्मेंस है वो एक तरह से डिस्क्राइब करेगी जो कि, बट एनीवे ये मौका जो है, ये तो देखें ना, ये एक हमें ऐसी यूनाइटेड फ्रंट पे हो गए हैं इंस्टेंटली, 4 दिन में हम कौम बन गए हैं। सो एक तो पहले सबका हमें इस सिचुएशन का शुक्र अदा करना चाहिए कि हर क्राइसिस में ना आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है टू बिकम अ हीरो। क्राइसिस डजंट मीन कि आप यू फॉल ऑन द फेस। क्राइसिस से जो आपका एक तो किबला दुरुस्त होता है, क्लैरिटी आती है, और ये क्रिकेट से बड़ा इसका एक साथ है, क्योंकि जब आप बैटिंग करते हैं फॉर एग्जांपल प्रेशर में, और अगर आपकी क्लैरिटी नहीं होती है तो फिर आप इधर उधर की बॉम्बियाँ मारते हैं। सो इसी वजह से जो ग्रेट प्लेयर्स बनते हैं वो प्रेशर में उनके पास क्लैरिटी होती है। सो आई थिंक हमारी इस नेशन को क्लैरिटी मिली है, हमें पता चल गया है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। एक सेल्फ क्राइसिस में थे हम, एक जो आपका होता है ना कि कॉन्फिडेंस चला गया था, हमें आइडिया नहीं था कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में कहाँ पे खड़े हुए हैं। सो ऐसी क्राइसिस के बाद अब हमें आइडिया हो गया कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, इज्जत है। मैं ये समझता हूँ कि एक तरह से सारी दुनिया से हम भिड़े हैं टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर उन्होंने इसका भी लिहाज नहीं किया कि ये क्रिकेट फील्ड है और यहाँ पे हमला कर दिया। तो मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस ये हुआ है क्योंकि वॉर टाइम्स में पानी और स्पोर्ट्स ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी ये नो गो एरियाज है। ये जो है ना, ये कोई भी एक
کیا کہنا چاہیے، خاندانی قوم ایسا نہیں کرتی ہے. کیونکہ جو بال ہے نا اس میں بھی خاندانی پن آپ کو دکھانا چاہیے، کس لیول تک آپ جا سکتے ہیں. تو مجھے خوشی یہ ہوئی ہے کہ ہمارا رسپانس بہت اچھا ہے. ایک جو کانفیڈنس آیا نا وہ میں اس سے بہت خوش ہوں، کیونکہ دنیا میں ٹریول کرتا ہوں تو ہمارے پاس کچھ اچھے ٹاپکس رہے نہیں ہیں دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے. ایک تو ہماری کرکٹ ہیڈ لائنز بناتی ہے تھینکفلی سارے انٹرنیشنل پریس، انٹرنیشنل جو گیلری ہے نا وہ وہاں پہ ایک جو گریٹ نیوز آتی ہے پاکستان کی طرف سے جنرلی وہ کرکٹ کے تھرو آتی ہے. سو مجھے اس کا بھی افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپورڈلی موبائل کیوں نہیں ہیں، اور اس میں دل تو میرا، میں فرسٹریٹ بہت ہوتا ہوں. ان سے میری اب کب بات ہوتی ہے، میرا فون بھی کم اٹھا رہے ہیں. سو مطلب میرا یہ کہنے کا ہے کہ کئی چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں، وہ پھر آپ سے جب گفتگو ہوگی تو بات اس میں کریں گے. بٹ کیونکہ ہم سب اسٹیک ہولڈرز ہیں، میں ہمیشہ سب کو بتاتا ہوں کہ مجھے کامنٹری کم ملے گی اگر کرکٹ ٹیم اچھا نہیں کرے گی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ باقی ٹیمز جو ہے نا مارجنلائزڈ ہوئی ہیں. میں بات نہیں کرتا بٹ 3-4 جو ہمارے ایریا کی ٹیمز ہیں کیونکہ ان کی انٹرنیشنل پرفارمنس نہیں ہے، اس لیے ان کے جو میڈیا ہے، ان کے جو کامنٹیٹرز ہیں، ان کی ویلیو کم ہے. وہ کئی ایسے میچز اور ٹورنامنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ وہ بلاتے بھی نہیں ہیں کسی کو، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے راؤنڈ میں باہر ہو جائیں گے. سو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم ایک پازیٹیو کردار کیسا ادا کر سکتے ہیں اس ٹیم کو اٹھانے کے لیے، اس کرکٹ بورڈ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ اگر آپ پالیٹکس کرتے ہیں نا تو وہ بہت بےمانی ہے اس وقت، کیونکہ آپ کی روزی میری روزی جو ہے نا اس گریٹ گیم آف کرکٹ سے لگی ہوئی ہے، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہو، چاہے کامنٹری ہو، چاہے لکھنا ہو. سو ہمیں عزت جو ہے نا یہ کرکٹ کروائے گی، اور اس کو کس طرح سے اوپر لے کے جانا ہے. آئی جسٹ ہوپ کہ سلمان اینڈ کمپنی جو ہے وہ جو بھی ایک کریٹیکل انالیسس ہوتے ہیں وہ پازیٹیو طرح سے لینے کی کوشش کریں. کئی دفعہ جو ہے نا یہ پرسنل چیزیں لے جاتے ہیں، اور جو میں بھی بہت پرسنل لے جاتا تھا کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ میں بہترین کام کر رہا ہوں اور مجھے کوئی کرٹیسائز نہیں کر سکتا. بٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ویو پوائنٹ ہے نا وہ آؤٹ آف دا باکس جب آپ کو کوئی آگے بتاتا ہے نا تو وہ بھی آپ کے لیے ایک طرح سے ایجوکیشن ہوتی ہے، کیونکہ آپ اپنوں میں پھنس جاتے ہیں کئی دفعہ. سو جو باہر کا ایک اینگل آتا ہے نا وہ آپ کے لیے بہت مفید ہوتا ہے کئی دفعہ. سو میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، بہت اچھا کام کریں. اور یوتھ یہاں پہ بہت ہے. ہمارے زمانے میں بڑے مطلب ہے میں بھی بوڑھا ہو گیا، میرے ٹائپ کے ہوتے تھے، میں دیکھ رہا ہوں اب تک ینگسٹرز آ گئے میدان میں. سو آپ کی فریش اپروچ ہونی چاہیے، پازیٹیو ہونی چاہیے، کیونکہ جیسے میں نے کہا نا یہ ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں. سو جتنا سلمان اس پہ اسٹیک ہولڈر ہے نا یہ ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈرز ہے، ہم انڈائریکٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو ہماری سب کی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے کہ پاکستان کرکٹ کو جو ہے ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں. آپ اپنی عید مبارک سے ایک محسن نفری صاحب کے لیے ایک پیش کرتے ہیں تاکہ جیسی باتیں خوبصورت معیشہ صاحب نے کی، رمیز بھائی نے کی، اور دل کرتا ہے بار بار ان کو سنے. لیکن کچھ ایسی باتیں جیسے ابھی معیشہ صاحب نے کہا کہ یہاں پہ ہماری کرکٹ کے اوپر ڈرون حملہ ہوا اسرائیلیوں اور بھارتیوں نے مل کے، لیکن کچھ ایسے یہاں پہ موقع کے موجود ہوا بھی ہیں جو 35 سال سے جنگ میں تو ہیں لیکن حالت جنگ میں نہیں. آج امن کی بات کرنے کے لیے شکیل اوان صاحب کو بلاتا ہوں. شکیل اوان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تقاریر کیونکہ طویل ہوں گی اور ہمارے جو میچز ہیں اور ہمارے دیگر اضافات ہیں اس کے لیے میں مختصر صرف شکریہ تک اپنے آپ کو محدود رکھوں گا کہ سلمان صاحب آپ کا بہت شکریہ تہ دل سے. اور بڑی اسلام آباد اسپورٹس جرنلسٹ ایسوسیشن آپ کو یہاں چیف لانے پہ کچھ اپڈیٹ کہتے ہیں، اور ہم سارے اسپورٹس جرنلسٹ جو ہے وہ آپ کی کمیونٹی ہے. اور جو میں تشکر کا جو آئیڈیا ہے وہ میں جس شخصیت نے میرے سامنے رکھا وہ صدیقی صاحب نے رکھا، اس کا عملی جامع جو پہنایا اصغر کی مبارک نے پہنایا، کہ یہ تالیاں ہو جائیں. اور جو معیشہ صاحب اور ہمارے دوسری افسر جاوید صاحب نے دو دیگر دوستوں نے اس کو آپ کے سامنے یہ جو پریکٹیکلی یہ فنکشن کرا دی ہے، اس پر پورے راولپنڈی اسلام آباد اسپورٹس جرنلسٹ ایسوسیشن کے تمام دوست مبارکباد کے مستحق ہیں اور جو یہاں تشریف رکھتے ہیں.
آپ سب کا بہت شکریہ. اب بلا تاخیر میں عسکری مبارک صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جو چند شیٹس ہم نے مختلف شعبوں میں آخر میں جب شیٹ تقسیم کر کے تو پھر تقریر کرے تو مزہ آئے گا. اب میں دعوت خطاب دوں گا جو چیئرمین آف پاکستان کے اندر سب سے جو کرکٹ کی اگر ان کو ایک اکیڈمی ہے کرکٹ اسپورٹ جرنلزم کی وہ ہے معیشہ صاحب. تو جو پلیئروں کی الف بے سے لے کے ان کی گیرنٹیز کو بھی جانتے ہیں. جی معیشہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ مبارک اور رمیز صاحب تو چلے گئے. شکریہ. وی آر ریئلی تھینکفل ٹو رمیز راجہ صاحب اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹائم سے وقت نکال کے ہماری طرف آئے. ایک چھوٹی سی تقریب اس لیے تھی کہ دیکھیں سارا پاکستان اور ہر مرتبہ فکر کے لوگ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں جو ہم ہماری فورسز نے اچیو کیا, ہماری ایئر فورس نے اچیو کیا. تو ایک چھوٹا سا ایسا ہے جو ہم اپنی طرف سے ڈالنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم بھی ایک اسٹیک ہولڈرز ہیں. ہمارا بھی دل اس طرح ہی دھڑکتا ہے جس طرح ہر پاکستانی کا دھڑکتا ہے. اور یہ ہمارے مشورے سے شکیل اوان صاحب کے مشورے سے عسکر مبارک کے مشورے سے ہم نے کہا کہ چھوٹی سی تقریب کریں. اور اس تقریب صرف اس لیے ہوتی ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی یادیں رہتی ہیں اور ساتھ ہمیں خوشی ہوتی ہے وہ ہم ایکسپریس کرتے ہیں تھرو اسمال فنکشن. چھوٹی سی تقریب ہے. وقت اتنا نہیں ہے کیونکہ میچز ساتھ چل رہے ہیں. تو آئی ایم تھینکفل ٹو یو سر اگین. اور رمیز راجہ صاحب ہے نہیں ہے. رمیز راجہ صاحب کا بھی شکریہ. رمیز راجہ تو اس طرح بولتے ہیں پتہ کہتا سنتا ہی نہیں. تو دل نہیں کر رہا تھا کہ ان کو جانے دیا جائے لیکن بہت خوشی ہوتی ہے جی. اور یہ نہ پاکستانی اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ جو ہماری فورسز نے اچیو کیا اور جو ہمیں ایک پرائڈ اور ایک ہمیں بینگ اے پاکستانی بڑا اچھا فیل ہوا اور پوری دنیا میں ہمارا نام ہوا, وہ میرا خیال ہے سب سے بڑی چیز ہے. اور رمیز راجہ صاحب نے دو باتیں کی جو بڑی لگی مجھے, چبھی اور امپریس کیا انہوں نے کہ جو دشمن بھی ہوتا ہے جی وہ کم از کم سپورٹس فیلڈ کو معاف کر دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. کبھی آپ کے پیچھے سے وار نہیں کرتا, بیک پہ وار نہیں کرتا. وہ کہتا ہے سامنے آئے تو پھر وار کرو. لیکن وہ انڈیا کی اتنی گھٹیا حرکت ہے کہ جو انہوں نے ڈرون پنڈی اسٹیڈیم کی طرف بھیجا کیونکہ اس کو آپ لاک کرتے ہیں تو ڈرون تب آتا ہے, اس طرح نہیں آتا. تو وہ مطلب ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, کرکٹنگ کمیونٹی ہے, اس کو کیا اپنا فیس دکھائیں گے کہ وہ اینٹی کرکٹ ہے یا وہ پرو کرکٹ ہے. تو بڑی عجیب سی فیلنگ مجھے لگی ہے اور بڑا مجھے انڈیا کی ایک مینٹلٹی ہے اسے بالکل یہاں ہو گئی ہے اور ایکسپوز ہو گئی ہے. اور ہوپ فلی انشاءاللہ میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ اب وقت آ گیا کہ ہماری ٹیم بھی اتنا اچھی پرفارم کرے انٹرنیشنلی تاکہ انڈیا کو پتہ لگے کہ وہ ٹیم اور وہ جو نیشن جس نے ہمیں جنگ میں شکست دی ہے وہ کرکٹ فیلڈ میں بھی ہم سے بہت آگے ہے. اور شکریہ, بہت بہت شکریہ بہن جی سب کا. بہت شکریہ معیشہ صاحب. اور میں آج دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے سلمان نصیر صاحب کے ساتھ جیسی بہن کی ماشاء اللہ خوبصورت باتیں زیادہ دیر میں آپ کے درمیان حائل نہیں ہوں گا. اور جیسے شکیل بھائی نے کہا کہ اب جو ہے اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے, یہ ایک ٹوکن آف تھینکس ہوگا تمام دوستوں کے لیے کیونکہ ابھی وقت کی کمی ہے, جس کے لیے میں سلمان نصیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے جناب علی اور تقریب میں نام بلاتا رہوں گا جو رہ جائے کہ ہم اس کو باقی جگہ اٹھا سکتے ہیں. سب سے پہلے میری جو گزارش ہے وہ شکیل خان صاحب پاکستان کرکٹ بورڈ شکیل خان صاحب کے بعد میں جناب میری زحمت ہوں گا شکیل اوان صاحب کے لیے. اور اس کے بعد عبد المحی شاہ صاحب. اس کے بعد میں
नासिर नकवी साहब से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे देखिएगा। फहीम खान साहब, बड़े सीनियर फहीम खान साहब के बाद इसका मतलब खराब मेरे बारे में हमारे एक बड़े टैलेंटेड क्रिकेटर जी, अगर उनको मौका मिलता तो पाकिस्तान को ओडीआई और टी20 में भी रिप्रेजेंट करके अफजल जावेद अर्जुन। अगर पाकिस्तान के अंदर उनके हुसैन में मैच हो रहा हो और क्रिकेट के अलावा अगर आपने कोई इम्पोर्टेंट अच्छी चटपटी और इन्वेस्टिगेटिव बातें सुननी है, पढ़नी है, तो वो एक ही शख्सियत है, सालिह मुगल साहब। अगर क्रिकेट में मॉडलिंग होती तो हमारे पास एक हीरो थे, तो उस हीरो को आज मैं यहाँ पे दावत एक स्टेज पे तशरीफ है, शाकिर अब्बासी। अब जनाब अली मैं गुजारिश करूँ कि क्रिकेट के डॉक्टर हैं डॉक्टर ज़ैदवान। अदबी घराने से तल्लक है, क्रिकेट को तो उन्होंने सिर्फ उड़ना बिछोना बनाया हुआ है, और शायरी हो या अगर उनको अदबी और दीगर बातों से तो घराने से उनको ये मिली सारी, तो वो शख्सियत है शहरयार खान। देखिए आजकल दौर है डिजिटल का, डिजिटल का दौर है, तो डिजिटल मीडिया पे अगर आप देखें तो जब्बार फैसल से बढ़ के कोई शख्सियत थी जो आपको हर जगह नजर आएगी, जब्बार फैसल। जैन से भी रिक्वेस्ट है कि आप आ जाइए बेटा। मुझे वो अपनी शादी याद आ गई। कादरी साहब, कादरी साहब मिस्टर हसनैन लियाकत, हसनैन लियाकत, मिस्टर इकराम गोया, इकराम गोया भाई, मिस्टर अली एंड मिस्टर ताउल, please come forward and receive your इमरान सती, इमरान सती आ जाइए आप भी, और तराबी साहब आप भी आ जाइए। तराबी साहब अवैस आप भी आगे आपका अनाउंसमेंट कर दिए दोनों भाई। अबू बकर अवैस, भरत राबी, अवैस, एक मिनट चले आप भी सर आगे, ये नाम है सर।
جلدی آ جائیں کوئی سلمان صاحب نے آپ کے لیے اعلان بھی کرنا، جلدی کریں یار. جلدی آ جائیے. یہ ٹائم کے ساتھ اعلان کام ہوتا ہے. فنش. چلیں ہو گیا. اب میں آخر میں خود پیش ہونے کی جسارت کرتا ہوں. یہ تقریب خوبصورت تقریب کی آخری جو اس میں اسپیچ ہے جناب سلمان نصیر صاحب، آپ CEO ہیں پاکستان سپر لیگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اول تو یہ تقریب آرگنائز کرنے کے لیے، اور سیکنڈلی ہمیں انوائٹ کرنے کے لیے. آپ نے ایک تو بہت اچھی تقریب کی اور اتنی عزت افزائی کی، آپ کا بہت بہت شکریہ فرسٹلی. دوسری بات یہ رمیز بھائی باتیں بہت اچھی کرتے ہیں، بہت پیاری کرتے ہیں. میں بھی یہ کہہ رہا تھا بس وہ دل یہی چاہتا ہے کہ سن کے بس ان کو ہی سنتے رہیں. اور جاتے ہوئے میں ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ آپ نے چیئرمین ہوتے ہوئے تو کبھی کوئی ایوارڈ نہیں دیا، چلے جانا گیا آج ایوارڈ ہی مل گیا اس بات. اگین تھینکس ٹو یو گائز. بٹ ان شاء اللہ کے ساتھ مذاق چلتا رہتا ہے. یہ اوکیزن، یہ مومنٹ بہت اسپیشل ہے فار ملٹیپل ریزنس. جب پنڈی اسٹیڈیم کے باہر ڈرون گرا اور ہمیں یہ پتہ لگا کہ بات یہاں تک آ گئی، ہم نے تو ہمیشہ یہ پوزیشن رکھی کہ اسپورٹس اور پالیٹکس کو الگ رکھیے، لیکن اس دفعہ بھی یہ فرق نہیں رکھا گیا اور ہمیں پوسٹ پون کرنا پڑا HPL کے سے. اور گھنٹے کے رفتار سے نا سچویشن بدل رہی تھی. ہم سب سر جوڑ کے بیٹھے تھے. اتنے زیادہ اسٹیک ہولڈرز انوالوڈ ہیں کہ آپ یک طرفہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتے. سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، یہ انشور کرنا ہے کہ یہ جو برانڈ ہم سب نے مل کے اس کو ایک گلوبل برانڈ بنایا ہے، یہ ٹارنش نہ ہو، اس پہ کوئی داغ نہ آ جائے، اس کی مقبولیت میں کمی نہ آ جائے کسی. تو پہلے ہم نے اسی لیے یہ فیصلہ کیا کہ شو رکنا نہیں چاہیے، تو شو مسٹ گو آن. تو یہ کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ہم جاری رکھیں. تو ہم نے UAE کا پلان بنایا، لیکن وہی والی بات کہ گھنٹوں کے حساب سے چیزیں بدل رہی تھی، بلکہ شاید منٹوں کے حساب سے. اینڈ وی ور لکی بیکاز ہمارے چیئرمین محسن نقوی صاحب ایسی پوزیشن میں ہے کہ ان کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ریئل ٹائم میں آ رہی تھی. تو ہمیں یہ ایڈوانٹیج تھا کہ ہم ٹائملی انفارمیشن کو اسیس کر پا کے کوئی فیصلہ لینے کی کوشش کریں. لیکن جب بات زیادہ بڑھ گئی تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اٹس ٹائم فار کرکٹ ٹو ٹیک اے پاز. اس وقت پاکستان کی عوام کے سینٹیمنٹس زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اس وقت ہمارا پیٹریٹزم، نیشنلزم زیادہ امپورٹنٹ ہے. پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی یہی سینٹیمنٹ کا اظہار ہوا اور بہت افسوس ہوا اس وقت، بیکاز ایک مومنٹم بلڈ ہو کے نا ہم بالکل اینڈ کی طرف پہنچ رہے تھے جب سب سے زیادہ پیک انٹرسٹ بھی ہوتا ہے، گیمز بھی اچھی ہو رہی تھیں، ٹیمز بھی سیٹل ہو گئی تھیں. بڑی مشکل سے دل پہ پتھر رکھ کے ہم نے کہا نہیں، دس از مور امپورٹنٹ، وی اسٹاپ. سارے ارینجمنٹس ہو گئے، فورن پلیئرز چلے گئے، کرو بھی چلا گیا، کامنٹیٹرز بھی چلے گئے، لوکل پلیئرز ڈسپرس ہو گئے. میں راستے میں تھا واپس لاہور کے، بالکل لاہور انٹر کرتے ہوئے موٹر وے پہ میسج آیا کہ سیز فائر. میں نے فون اٹھایا نفیس صاحب کو کال کرنے کے لیے. پہلے میں نے چیک کیا پلیئر دیکھ رہے ہیں فوراً، ابھی بھی دبئی میں. تو پتہ لگا زیادہ تر ہیں لیکن کچھ آ نہیں چکے ہیں. میں نے فون اٹھایا نفیس صاحب کو کرنے کے لیے، ان کی کال آ گئی. میں نے ہیلو بھی نہیں کیا، میں نے کہا سر پلیئر آدھے دبئی میں ہی ہیں. ان کا جواب بھی دیا آیا
उधर ही रोक लो वहाँ से फिर जो काम हमने HPL PSL के स्टार्ट होने से पहले हफ्तों और महीनों में किया था वो घंटों में हुआ सो आई मस्ट गिव क्रेडिट आप भी स्टेक होल्डर्स एंड ऑल द PSL टीम एज वेल हम कभी कर भी नहीं सकते पब्लिकली कई ऐसी बातें होती हैं और मौका भी नहीं मिलता शेयर करने का लेकिन दिन रात एक की मुझे पता है इनको पता है शकील भाई को पता है लोग सोए नहीं 48 से 40 घंटे फ्लाइटें बुक हो रही हैं लोगों से बातें हो रही हैं बोर्डों से बातें प्लेयर्स क्रू वापस लाना एंड इट वाज हरक्यूलियन एफर्ट बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारी मदद की एंड आई थिंक बिफिटिंग रिस्पॉन्स दिया हमने जब PSL रिज्यूम हुई और वहीं रिज्यूम हुई it started from where we left तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए भी है बिकॉज कई दफ़ा कई कॉजेज ऐसे होते हैं वो बियॉन्ड क्रिकेट होते हैं और ये एक ऐसा कॉज बन गया था दिस वाज मोर देन क्रिकेट नाउ और आप लोग भी सारे यूनाइटेड हुए आप सब पाकिस्तान के पीछे खड़े हुए हमारे पीछे खड़े हुए और इस तरह की मिसाल जब कायम होती है ना तो हमें बड़ा कॉन्फिडेंस आता है प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस आता है जिन्होंने परफॉर्म करना होता है तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट और इंशाल्लाह आगे मैं इनाम की बात सलमान साहब सलमान साहब आज की सेरेमनी में शकील अवान और मोहित शाह साहब को अगर वहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करें देखता हूँ किसी को साइन करने की एक ग्रुप के लिए आ जाइए शाह साहब मेरे साथ बड़ी मुफीद मुझे ये चीज़ें बताते हैं बहुत Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.